بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے ٹرائل کے بارے میں، کیونکہ طالب علم جو لا کے طالب علم ہیں ان کو یہ لازمی آنے چاہیے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ لیولز ہوتی ہیں، مرحلے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو گفتگو کو ہم شارٹ کریں گے۔ ٹرائل تو سب سے پہلے ہوتا ہے ٹرائل۔ اب ایک ویڈیو ہم پہلے سے بنا چکے ہیں کہ ٹرائل سے پہلے کیا ہوتا ہے، چالان ہوتا ہے، واٹس ایور، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، اس پر ایک علیحدہ جو ہے ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ ہم نے کی بھی ہے شاید، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں ٹرائل کی۔ تو ٹرائل کیا ہے؟ سب سے پہلے ٹرائل ہم کس کو کہتے ہیں کہ ایک فارمل ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ ایگزامن الفاظ یہ جو ورڈ ہے اس کی معنی کیا ہے کہ ہم کسی پارٹی کو، جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ کم سے کم دو پارٹیز تو ہمیشہ کورٹ میں ہوتی ہیں، ایک کمپلیننٹ کی سائڈ اور دوسری اکیوزڈ کی طرف سے۔ تو ایک فارمل ایگزامینیشن ہوتا ہے کہاں، کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی، وہ کورٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ جج کے سامنے ہوتا ہے، یا وہ ٹریبونل بھی ہو سکتا ہے۔ کس کے حوالے سے ہوگا؟ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی افینس ہے، کوئی بھی کرمنل ایکٹ ہے، تو اس کا جو ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں کورٹ میں، مکمل ایگزامینیشن کو، اور جب اس مسئلے کا حل ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہم اس کو ٹرائل کہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ٹرائل میں آ جاتا ہے۔ اب ٹرائل کے بعد ہے ایک ورڈ اور بھی استعمال ہوتا ہے، پروسیکیوشن۔ تو پروسیکیوشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ دی ایکٹ آف کرمنل پروسیڈنگس۔ اب ہماری پروسیڈنگس یعنی روزانہ ہمیں کوئی ڈیٹ ملتی ہے، اور اس ڈیٹ کے درمیان جب ہم پیش ہوتے ہیں تو ہمارے وکیل بھی ہوتے ہیں، پارٹیز بھی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پروسیڈنگس کہتے ہیں کہ جج صاحب کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو پروسیڈنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی پروسیڈنگس ہوتی ہیں، کنڈکٹ ہوتی ہیں، تو ہم اس کو پروسیکیوشن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پروسیکیوٹر۔ پروسیکیوٹر ہم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ یعنی کہ سرکار کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے وکیل کی طرح، ٹھیک؟ تو وہ پروسیکیوٹ جو ہے نا، وہ پروسیکیوٹ کرتا ہے۔ جب وہ پروسیکیوٹ کرتا ہے کسی بھی ایکٹ کو، کوئی بھی عمل ہمارا، کوئی بھی پروسیڈنگ جب ہوتی ہے، انسٹیٹیوٹ کرتا ہے کسی بھی پروسیڈنگ کو بیفور دا کورٹ، تو ہم اس کو پروسیکیوٹر کہتے ہیں۔ اب پروسیکیوٹر اور ایڈوکیٹ میں فرق ہے، کیونکہ پروسیکیوٹر تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور ایڈوکیٹ آپ پرائیویٹ ایڈوکیٹ بھی ہوتا ہے جس کو آپ ہائر کرتے ہیں اور کورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ تو اب ہم شروع ہوتے ہیں ٹرائل سے۔ تو ٹرائل میں اس کو ہم ڈیپلی تھوڑا سا لیں گے شارٹ گفتگو کے ساتھ۔ تو ٹرائل میں نمبر 1 کہ جج موجود ہوگا، اور جج کے سامنے ہی ہمارا جو ہے پروسیکیوٹر موجود ہوگا جو پروسیکیوشن کے عمل کو سپورٹ کرے گا۔ اور کمپلیننٹ کی سائڈ سے اگر کمپلیننٹ چاہتا ہے کہ میری طرف سے کوئی وکیل ہو، ظاہر ہے تو کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا اپنا وکیل ہو، کوئی ہوشیار ہو، ٹیلنٹڈ ہو، جو ہمارے کیس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکے۔ تو پروسیکیوشن کے اس مرحلے میں ایک پروسیکیوٹر ہوگا، لیکن اس کا ایک اسسٹنٹ ہوگا، یعنی اسسٹنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، قانون CRPC کے مطابق جو ہے نا، ایک آپ وکیل ہائر کرو گے تو وہ اس کمپلیننٹ کی سائڈ سے آئے گا اور وہ اسسٹ کرے گا پروسیکیوٹر کو، اس سرکاری وکیل کو، تو وہ سپورٹ کرے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپلیننٹ کی سائڈ سے کوئی پرائیویٹ ایڈوکیٹ آ گیا جو اسسٹنٹ بن کے اس کی ہیلپ کرے گا۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ اپوزٹ سائڈ۔ اب جو اکیوزڈ ہے وہ بھی تو چاہے گا نا کہ میرے پاس بھی ایک ایسا وکیل ہو جو ثابت کرے کہ میں بے قصور ہوں، تو ایک ایڈوکیٹ اپوزٹ پارٹی سے بھی وہاں ہائر کیا جائے گا، اور وہ بھی آئے گا، اس پروسیڈنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ دونوں پارٹیز آ گئی اور جج بھی موجود ہے، تو پھر حکم ہوگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو وٹنس، جتنے بھی وٹنسز ہوتے ہیں کمپلیننٹ کی سائڈ سے، جتنے بھی وٹنسز ہوں گے ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب جب یہ وٹنسز آئیں گے تو وٹنسز اپنا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے، اپنا بیان دیں گے کہ ہم موجود تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مسئلہ ہوا تھا۔ وہ سارا جب بیان دیں گے تو پھر اس کی کراس ایگزامینیشن ہوگی۔ کراس ایگزامینیشن کا معنی کیا ہے کہ اس نے جو بات کی ہم اس کو کراس کریں گے، ہم اس کو کاٹتے جائیں گے، ہم اس سے سوال کرتے جائیں گے اور وہ ہمیں جواب دیتا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اس مرحلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کراس ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ اب کراس ایگزامینیشن کس کی ہوگی؟ وٹنسز آئیں گے، اس کی بھی کراس ایگزامینیشن ہوگی، اور جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جس نے پورے کیس کو چالان کیا، انویسٹیگیٹ کیا کہ مسئلہ کہاں ہوا یا نہیں ہوا، اس نے رپورٹ جب پیش کی،
तो रिपोर्ट पेश करने के बाद वो ट्रायल में पेश होगा। जब वो पेश होगा तो फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और क्रॉस एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि आईओ सच बात कर रहा है या झूठ बोल रहा है। तो हम इसको कहते हैं आईओ और मशीर, जितने मशीर हो गए, किस जगह पर मसला हुआ तो उस जगह जो मशीरनामे होते हैं, भाई इस जगह पे मसला हुआ तो मशीर मुकर्रर किए जाएंगे, फिर आईओ होगा। और उसके बाद है डिफेंस विटनेसेस। अक्यूज़्ड अपनी तरफ से भी डिफेंस विटनेस पेश कर सकता है कि मैं बेगुनाह हूँ और वो इसके हक़ में बयान देंगे, फिर उसको भी हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर, अगर उस केस में कोई इंजरी है, कोई मर्डर केस है, किसी बंदे को चोट लगी थी, उसने केस दायर करवाया था, उसने एफआईआर करवाई थी, तो मेडिकल ऑफिसर को भी क्रॉस किया जाएगा, उसी से भी सवाल पूछा जाएगा, जो वो बयान देगा उस बयान के मुताबिक हम उसको भी क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उसके बाद है जब ये मरला हो जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़्ड होगी। जवाबदार का जो ये जो मुलज़म होते हैं, जो अक्यूज़्ड होते हैं, उनके जो है बयान लिए जाएंगे और उस बयान लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिशन भी आप कर सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हम जिसको कहते हैं, फाइनल स्पीच होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे जज साहब के पास, और आप का वकील कंप्लेनेंट साइड का जो एडवोकेट होगा वो अपनी तरफ से प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मसला हुआ है। अक्यूज़्ड का जो एडवोकेट होगा वो अपनी तरफ से प्रूव करेगा कि मसला नहीं हुआ। तो इस मरहले को हम कहते हैं ये ट्रायल। जब ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जजमेंट पास होगी कि मसला हुआ या नहीं हुआ। सज़ा और जज़ा का मरला जज साहब खुद करेंगे। इस प्रोसीडिंग को हम कहते हैं ट्रायल। अस्सलाम वालेकुम।